گھروں میں جو ساس بہو کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آج یہ تیزی کے ساتھ گھروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یقین جانے، اگر شوہر کو کہا جائے کہ تم بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آؤ، اس پر غضبناک نہ ہو، تو شوہر یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر بیوی سے کہا جائے کہ آپ اپنے شوہر پر غضب نہ کریں، اپنے شوہر کی پیروی کریں، اپنے شوہر کی باتیں سنیں، تو وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ساس سے کہا جائے کہ آپ اپنے بہو کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں، اس کے ساتھ ہمدردی دکھائیں، اس سے محبت سے گفتگو کریں، تو ساس بھی یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی صرف اور صرف اپنی منمانی کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ سالوں کا رشتہ چند منٹوں میں ٹوٹ رہا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے جھگڑے سے بچے۔ جس گھر میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہوں، آپس میں اختلاف انتشار ہوتے ہوں، ان گھر کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کرے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے۔ اسی لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں بھائی چارگی ہوتی ہے، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی لڑائی کی شروعات چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے لڑائی جھگڑے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کہیں موقع مل جائے تو وہ اس کو بہکانے میں لگ جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں نہ لے، بلکہ اگر کوئی اس سے کہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کیوں نہیں رکھتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور مت کرو، اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو گے تو اس سے لڑائی بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا بیگانہ ہے، وہ اپنا نہیں ہے بلکہ وہ پرایا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگی میں دشواریاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئے، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، ان کی زندگی میں شکوے شکایت نہ رہے۔ یہ اچھے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ گندے ہوتے ہیں ان کی فطرت ہی یہی ہوتی ہے، وہ دن رات یہی چاہتے ہیں، یہی سوچتے رہتے ہیں، مجھے کس کا گھر برباد کرنا، مجھے کس کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرنا ہے، مجھے دو دوستوں کو آپس میں دشمن بنا دینا ہے، مجھے رشتہ داروں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کر دینا ہے۔ ان لوگوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، ان لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج سماج میں، سوسائٹی میں، گھروں میں اختلاف و انتشار ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو رہا ہے، اور نہ ہی ساس بہو سے محبت کرنے لگی ہے اور نہ ہی بہو ساس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہی لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے اس طرح کے گندے ماحول آج گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس طرح کے گندے لوگوں سے بچائے اور ہر مسلمان کا رشتہ اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، تاکہ جب تک وہ انسان دنیا میں رہے تو انسان اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، جب وہ مر جائے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہی ایک سچے پکے اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے، ان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے صرف اور صرف بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان محبت قائم ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اختلاف و انتشار سے دور رہے، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا رہے۔ آج دور حاضر میں ساس بہو کے جھگڑے نے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، جو فائٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے
اولاد کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یقین جانیں کہ اس طرح کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری ریزن ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد جو شادی کر کے ایک بیوی صرف 3 الفاظوں کے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس اب یہ کل سے میری خدمت کرے گی، میں جو کہوں گا یہ وہی کرے گی، یہ میرے مرضی کے خلاف ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن جب مرد کو وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یا عورت فوراً اس چیز کو نہیں کرتی ہے یا اپنے آپ کو اس گھر کے موافق نہیں ڈھالتی ہے تو مرد غصہ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر عورت بھی روز روز ایسی باتوں پر غصہ دکھا کر احساس کمتری کا شکار خود بھی ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی بنا دیتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ خاموشی سے زندگی جینے لگتی ہے یا پھر وہ شوہر کو پلٹ کر جواب دینے والی بن جاتی ہے۔ خود ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 18 سے 19 سال یا اس سے زیادہ اپنے گھر میں رہی ہو، اپنے گھر میں زندگی گزاری ہو، اس کے رہنے کا طریقہ، اس کے سونے اٹھنے کا وقت، اس کے کھانا پکانے کا ذائقہ، سب کچھ شوہر کے گھر سے الگ ہوتا ہے۔ اب اس کو 18 دنوں میں تو نہیں بدل سکتے ہیں نا، ہم کوشش کریں گے کہ وہ آئے گی اور فوراً بدل جائے گی، فوراً وہ ہمارے فیملی کے موافق زندگی گزارنے لگے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تھوڑا وقت دے، اس پر غصہ نہ کرے۔ جو غلطیاں اگر اس کی بیوی کرتی ہے تو پیار سے اس کی اصلاح کرے۔ جب وہ دھیرے دھیرے شوہر کے ماحول کو سمجھنے لگے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے زندگی کے موافق گزارنے لگے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انسان لاکھ دوسروں کے لیے اچھے ہو جائے، دوسرے اس کی خوب تعریف کریں، دوسرے لوگ کہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں، ان کی عاجزی انکساری مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر گھر والے کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، اگر گھر والے کے ساتھ وہ اچھے حسن سلوک نہیں کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اگر وہ بد سلوکی کرتا ہے تو سمجھ جائیں وہ انسان صحیح نہیں ہے۔ اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو باہر میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، جب وہ گھر میں واپس آتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی جب گھر میں اس کے بڑے اصلاح کرتے ہیں یا گھر میں کوئی علم والے اصلاح کرتے ہیں تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں غلطی اصلاح کرنے والے کی نہیں ہے بلکہ غلطی ان لوگوں کی ہے جو اصلاح کرنے والے کی اصلاح کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ اگر اس کے گھر والے غلط کام میں ملبس ہو چکے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کے قریب لانے کی کوشش کرے، ان کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے تاکہ اللہ رب العزت دونوں سے راضی ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اصلاح بھی نہیں پائی جاتی۔ آج جو لوگ اصلاح کرتے ہیں وہ خود گناہوں میں ملبس رہتے ہیں، خود دن رات وہ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اصلاح کرتا ہوں، لوگ میری باتیں نہیں سنتے ہیں، اصلاح کرتا ہوں، بیوی میری باتیں نہیں سنتی ہے، میں اصلاح کرتا ہوں، میری ماں میرے باپ میری باتیں نہیں سنتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میری ساس میری باتیں نہیں سنتی ہے، ساس یہ کہتی ہے کہ میری بہو میری باتیں نہیں سنتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہر گھر میں نظر آتی ہیں۔ یقین جانیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نصیحت کرنے والے تو نصیحت کرتے ہوں گے لیکن نصیحت سننے والے نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں۔ اس لیے نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرتے رہے،
جب تک اللہ رب العزت اس کو زندگی دے، اپنے زندگی میں اگر وہ لوگوں کے ساتھ اصلاح والی گفتگو کرتے رہے گا، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے گا، تو یقین جانے وہ انسان جنتی بن جائے گا۔ اور ویسے انسان سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہتا ہے، جو لوگوں کو گناہوں سے روکتا رہتا ہے، اور لوگوں کو اللہ اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہم جیسے لوگوں کو اصلاح کرنے والا بنائے، اور ہم جیسے لوگوں کو اصلاح قبول کرنے والا بھی بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اول تو یہ اس کی مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت سے نکاح کرے اور کامیابی حاصل کرے۔ یقین جانے کہ اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، اگر مسلمان اس پر عمل کر لیتا ہے تو مسلمان حفظ و امان میں رہے گا، مسلمان کی زندگی چین و سکون والی رہے گی۔ لیکن اگر مسلمان اس کے برعکس کام کرتا ہے، حدیث کے مخالف کام کرتا ہے، یقین جانیے اس کی زندگی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے نکاح کیا لیکن انہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ترجیح دی، تو ان کی زندگی دیکھیے آہستہ آہستہ بدتر نظر آ رہی ہے۔ ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا، اسی لیے کہ جو حدیث کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے موافق گزارے۔ وہ اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کام کروں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جن کو جنت میں جانے کی خواہش نہ ہو اور وہ جہنم میں جانا چاہے تو اس طرح کے اعمال کرے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ یقیناً ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان ہرگز ایسا نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ تو ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو کیا ہم جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم جنت میں جانے والے افعال کرتے ہیں؟ ہرگز ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے موافق اپنی زندگی گزاریں، تب یقیناً ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عورتوں کی یہ بھی فطرت ہوتی ہے کہ عورتیں کسی چیز کو زیادہ پسند کرتی ہے تو کسی چیز کو کم پسند کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عورت کے مزاج کو سمجھیں کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ یقین جانیں کہ اگر ہم عورتوں کے مزاج کو سمجھنے والے بن جائیں گے، ایک شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھنے والا بن جائے گا کہ میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کو کیا خراب لگتا ہے، تو یقین جانے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا قربت حاصل کر لے گا، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، آخر میں اکتا ہی گئی۔ سوچئے اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ لڑکی اگرچہ جس چیز کو پسند کرتی ہے وہ کبھی کبھی اس چیز سے اکتا جاتی ہے، کبھی کبھی اس چیز سے اس کا من بھر جاتا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
تماشا دیکھنا بڑا اچھا لگتا، وہ بڑے شوق سے تماشا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے زیادہ دیر تماشا نہیں دیکھی۔ اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی اور آپ کو کھیل کود دیکھنا پسند تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر کے کھیل دیکھنے کی اجازت دی، اور جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے ہی دیر تک کھیل دیکھنا پسند کی جتنے دیر تک آپ کے دل نے اسے دیکھنا پسند کیا۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ کھیل کود بھی سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں جیت گئی، پھر جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوبارہ مقابلہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیت گئے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جیت اس جیت کے بدلے ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کے سننے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، ہم اپنی بیوی کی ناپسند اور پسند کا خیال رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اگر تم اسی ٹہرے پن کے ساتھ رہو گے تو تم فائدے میں رہو گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت الفاظوں میں ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پیدا ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹہرا پن داخل ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، یعنی انسان جلد بازی سے پیدا کیا ہے، جس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جلد بازی کے مواد سے انسان پیدا ہوا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان فطرت میں جلد باز پیدا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، وہ کسی بھی چیز میں رکنا نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض طبعی ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو اس کی طبیعت کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ لازم اور ملزوم کے طور پہ لگی ہوئی ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کو اس کی فطرت کے ساتھ ہی فائدہ اٹھانا ہوگا، ورنہ اگر ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے ہم اس پر زبردستی کنٹرول کر لیں، اس پر قبضہ کر لیں، تو اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ چند دنوں میں شوہر کے مطابق نہیں ڈھل سکتی ہے تو اسی طرح شوہر بھی چند دنوں میں پوری طرح بیوی کی پسند ناپسند کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر بھی شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی میرے مطابق نہیں چلتی ہے، اور بیوی بھی شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر میرے مطابق نہیں زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں اور میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہوں۔ در حقیقت میں یہیں پر اختلاف و انتشار پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہر کسی کو رائٹس ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جیے، لیکن حرام چیزوں سے بچے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورت کا حاکم بنایا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ مرد کو اپنا حاکم تسلیم کرے۔ جب تک ایک عورت اپنے مرد کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گی تب تک وہ اپنے مرد کی خدمت تو کرے گی، لیکن اس کو اپنے مرد کی خدمت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں کسی کی زبردستی خدمت کر رہی ہوں۔ اور شوہر کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو اسے عورتوں کا حاکم بنایا ہے تو وہ
عورتوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، وہ عورتوں کے ہر ایک جذبات کا خیال رکھنے کی کوشش کرے، اسی لیے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور جو اس کے ماتحت ہو اگر ذرہ برابری تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس بادشاہ سے اس کا حساب لے گا۔ تو مردوں کو چاہیے کہ مرد یہ تصور کرے میں حاکم ہوں اور جو میرے ماتحت ہے اس کو میں نہ ہی دشواری پہنچاؤں گا نہ ہی میں کسی پریشانی میں اس کو مبتلا کروں گا۔ یقین جانیں اگر گھر میں اس طرح کے ماحول پیدا ہو گئے، گھر میں رہنے والے لوگوں نے اسلامی ماحول قائم کر لیا، تو یقین جانیں وہ گھر بھی جنتی ہے اور اس گھر میں رہنے والے لوگ بھی جنتی ہیں۔ جو وہاں کی مٹی ہوگی وہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو دعا دے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اسلامی نظام قائم کریں، ہم اپنے گھر میں دنیا کی لوگوں کی عادت کو لازم نہ رکھیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے۔